الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کی آیت 59 سے 70 تک پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آیات بڑی جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے احوال درج ہیں، اور یہ جو ہے بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ حدیث گروپ میں شیئر کی تھی لیکن اس میں سے وہ اہم باتیں دوبارہ سے بیان کیے دیتا ہوں جو کہ اس کے اندر وہ جو ہے موجود ان آیات کے اندر وہ تفصیل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تو یہودیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات جو ہے وہ غلط نہیں تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت ہیں اور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس لحاظ سے پسند نہیں فرمایا کیونکہ آپ نے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس میں تھوڑا سا وہ جو ہے نا، چونکہ انبیاء 24/7 اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی الفاظ انبیاء سے اگر گزر جائیں ان کے وہ جو ہے اذہان سے، یا ان کے الفاظ ایسے وہ بیان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کی درستگی فرما دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے موسیٰ، آپ سے زیادہ علم والی بھی شخصیت ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ایگر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آپ مجھے ان سے ملوائیے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کئی ہفتوں مہینوں کا سفر کیا، ایگزیکٹ ڈیوریشن نہیں پتا کہ کتنا عرصہ آپ نے سفر کیا، اور آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور پھر آپ نے ان سے تحصیل علم کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ اب وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں موسیٰ خضر کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بستی میں سلام کہاں، یعنی وہ بستی جو ہے وہ ایسی کہہ لیں کہ غیر مسلموں کی بستی تھی جہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں سلامتی کی بات اس بستی میں آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس بستی سے بلونگ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا ہاں جی، تو وہ جانتے تھے، یعنی خضر علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام کے یہ الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے اندر درج ہیں کہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے جو علم دیا گیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور میں اگر ان آیات کو جو میں نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، تو جو خضر علیہ السلام کو علم تھا وہ تھا کہ اگر آپ اس کو ایک دو الفاظ میں کہنا چاہیں تو ٹائم ٹریول کا علم تھا۔ اس میں سے دو جو ہیں وہ کہہ لیں کہ واقعات کے اندر خضر علیہ السلام نے فیوچر میں ٹریول کیا اور ایک واقعے کے اندر آپ نے پاسٹ میں ٹریول کیا۔ تو ٹائم ٹریول کا علم جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اسی ریفرنس میں آپ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی 24/7 پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت کے اندر یہ فرما دینا کہ میں علم والا ہوں، یہ بات ویسے غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں وہ جو ہے نا عاجزی کا پہلو نہیں تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ایک دفعہ جو ہے مکہ کے سرداران مکہ کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، آپ ان کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ تو آپ ایک بڑے پیارے صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے، تو وہ آئے اور چونکہ وہ نابینا تھے تو دیکھ نہیں سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہیں اور وہ جو ہے کہہ لیں کہ لوگوں کو اسلام کے، خاص طور پہ سرداران مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو 1 2 3 مرتبہ جو ہے واللہ عالم، یہ یعنی نمبر تو نہیں لکھا گیا، تو انہوں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثار آئے۔
اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، تو یہ صورت ابسا نازل ہوئی، 10 آیات اس پہ نازل ہوئی. یعنی اس لیے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے تھے، اور آپ جو ہے سرداران مکہ کو اسلام اور توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی آئی سائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کو ریئلائز نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اے نبی انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. تو ہاں آپ کر رہے تھے، آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن چونکہ عبداللہ ابن مکتوم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے اور آپ نے رخ موڑ لیا، یہ آپ کے وہ جو ہے خلق عظیم میں یہ جو ہے یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ 10 آیات نازل فرمائی. تو وہ جو ہے کہہ لیں کہ اس لیے وہ آپ دیکھیں کہ انبیاء جو ہیں وہ 24/7 اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو کہ اگرچہ ان کی وہ جو ہے کہہ لیں کہ نبوت سے تعلق رکھتی ہے اور بات وہ جو ہے صحیح نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بات وہ جو ہے اخلاق کے مطابق مناسب نہیں، چونکہ آپ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، تو اس میں یہ وہ جو ہے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آنا مناسب نہیں. یا موسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ نبی ہیں اور آپ لازماً علم والے ہیں اور آپ اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن جب آپ نے یہ فرما دیا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اس میں عاجزی کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ علم والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں یہ سیاق و سباق کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو جب موسیٰ نے فرمایا اپنے وہ جو ہے نوجوان ساتھی سے، فتح جو ہے فتیاتن، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اس سورہ کے آغاز میں اصحاب کہف کے ذکر میں، لا ابرہا، کہ میں نہیں رکوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں پہنچ نہ جاؤں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک میں پہنچ نہ جاؤں، او امضی حقوبہ، یا میں پھر چلتا رہوں گا، برسوں چلتا رہوں گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہے خضر علیہ السلام کا ملنا جو ہے وہ ایسی جگہ پہ طے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے ایک اور پہلو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حقیقت تھا، اشیاء کی حقیقت کا علم تھا، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھی یہ دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما. تو وہ جو ہے اس لیے مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے. فلما بلغ مجمع، جب وہ پہنچے ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، بینہما، درمیان ان دونوں کے، نسیہ، تو بھول گئے دونوں، حوتہما، اپنی مچھلی کو. اب یہ بھی ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جب آپ جائیں گے تو یہ جو آپ کے ساتھ مچھلی آپ لے جائیں، یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. دو دریاؤں کے ملنے پہ ایک مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہ پانی میں چلی جائے گی. ایک عجیب طریقے سے مچھلی خشکی میں نہیں تیرتی، مچھلی پانی میں تیرتی ہے، لیکن یہ جو مچھلی ہے یہ نہ صرف زندہ ہوگی بلکہ خشکی میں تیرتی ہوئی پانی میں چلی جائے گی. نسیہ حوتہما، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذا، پس پکڑی اس نے، سبیلہ، راہ اپنی، فی البحری، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، سرابا، خشک. تو خشک دریا کے وہ جو ہے نا رستے سے ہوتی ہوئی وہ جو ہے وہ دریا کے اندر چلی گئی مچھلی. اب یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے یوشع بن نون، جو کہ بعد میں نبی بھی ہوئے، یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے دیکھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. خضر نام کہیں پہ بھی نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ ہریالی آ جاتی تھی، اس لیے وہ جو ہے گرینری آ جاتی، اس لیے ان کو خضر کا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو فلما جاوزا، اور پھر جب گزر گئے، قال لفتاہ، فرمایا اپنے نوجوان دوست سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آتینا، کہ ہم کو دیجئے، غدانا، کھانا ہمارا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک اس سفر سے ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ پہنچی ہے. تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آگے چل پڑے اور کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات آپ نے مزید سفر طے کیا،
یا کچھ گھنٹے سفر طے کیا اور تھکاوٹ ہوئی. جب تھکاوٹ ہوئی اور کھانے کی بھوک کی وہ جو ہے نا انہیں خیال آیا، تو تب یوشع بن نون کو یہ بات یاد آئی کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو ہے مچھلی تو ہم پیچھے جہاں پہ رکے تھے وہاں پہ مچھلی نے ایک خاص طریقے سے وہ زندہ ہوئی اور وہ نکل گئی. اور دیکھیں سب سے اہم بات ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ بھول گئے یوشع بن نون، حالانکہ وہ نکلے اسی نیت کے ساتھ تھے کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوگی تو وہ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے، یعنی وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ان سے ہوگی. اور آپ یہ بھی دیکھیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سفر علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کے خضر علیہ السلام کی تلاش میں، جیسا کہ میں نے عرض کی، مہینوں سے سفر کیا یا کئی ہفتوں سفر کیا. واللہ عالم اب کہاں گئے، کون سے ملک میں جا کے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملے. اور اب تھکاوٹ ان کو تب ہوئی جب وہ اس رستے سے آگے نکل گئے، اب تھکاوٹ ہوئی تو اب وہ واپس آ گئے. قال اریت اذ ابینا الی الصخرۃ، اور فرمایا یوشع بن نون نے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے صخرہ کہتے ہیں پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، وہاں پہ ہم لیٹے تھے یا جو ہے سر رکھا تھا، فإنی، بے شک میں، نسیت، بھول گیا، نسیت الحوت، میں حوت کہتے ہیں مچھلی کو، تو میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا. وما، اور نہیں، انسانی ہوں، مجھے بلایا، الا الشیطان، شیطان نے مجھے بلایا. تو اس سے شیطان کی یہ سب سے چھوٹی شرارت یہ ہے کہ شیطان نسیان کر دیتا ہے، کہ آپ کو کوئی چیز بلا دیتا ہے. تو وما، آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے نماز کی رکعتوں کی تعداد بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو وہ جو ہے، اور یہاں آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں کہ یہ میں نے جا کے کرنی ہے، کوئی نیکی کا کام، وہ شیطان بلا دیتا ہے. تو ما انسانی ہوں، اور میں نہیں بھولا، مجھے بلایا ہے الا شیطان، شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے پکڑی، واتخذ، پکڑی اس نے، سبیلہ، اپنی راہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے. اور اس میں سب سے اہم عجب طریقہ تو یہی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں تیرتی جاتی ہے، اور یہ واللہ عالم دریا سے کتنی دور تھے کہ وہ مچھلی نکلی ہے اور وہ جو ہے خشکی میں تیرتی ہوئی وہ چلی گئی ہے پانی کے اندر. تو یہ بھی ایک عجب بات تھی. کالا ذالک ما کننا نب، فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے ملنا تھا. فرتدا، تو پھر واپس آئے دونوں، علی آثارہما، آثار کہتے ہیں نشانوں کو، اپنے قدموں کے قصصا، اپنے وہ جو ہے پاؤں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس وہاں پہ لوٹے. فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں پہ پایا انہوں نے عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. تو خضر علیہ السلام سے پتا چلا کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. آتیناہ، جن کو ہم نے دیا ہے، رحمۃ من عندنا، اپنے پاس سے ہم نے رحمت دی ہے. وعلمناہ، اور ہم نے انہیں سکھایا ہے، من لدنا، اپنے پاس سے، علم. تو خضر علیہ السلام کی 3 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں، جن نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے ان کو رحمت دی ہے اپنے پاس سے، اور اپنے پاس سے علم دیا ہے. یہاں پہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے جو علم دیا ہے، تو مِن لَّدُنَّا جو ہے اس سے علم لدنی جو ہے وہ صوفیہ کی اصطلاحات نکلی. لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ مِن لدن کا رحمہ، وہ جو ہے اصحاب کاف کے بارے میں بھی آیا. تو یہ جو ہے اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے، یعنی لیجنڈز ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی بولے بٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی ایکسپلینیشن قرآن و حدیث میں نہیں آئی. اور یہ جو ہے اللہ کے چونکہ بندے ہیں تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. تو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو یہ بھی وہ جو ہے وصال فرما چکے ہوں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور چونکہ آپ ساری انسانیت کے لیے نبی تھے تو اگر یہ زندہ ہوتے تو آپ پہ آ کے ایمان لاتے، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ لازمی امر تھا، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پوری انسانیت کے لیے نبی تھی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے نبی آئے تھے، تو لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ اس وقت کے بندوں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا تھا. اس سے یہ اہم بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں میں سے نبی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے نبی سے جا کے ملے. یہ بات بھی مانی جا سکتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے چونکہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے تشبیہ دی ہے قرآن پاک میں کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو دیتا ہوں، نبوت جس کو دیتا ہوں. یہ قرآن پاک میں ایک دو آیات ہے سورۃ البقرہ میں جس سے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نبوت فضل ہے، فضل کا نام ہے. اللہ کیا فضل ہوتا ہے جس کو نبوت دی جاتی ہے. یہاں پہ عبدم بن عبادنا آتینا رحمہ، تو یہاں پہ رحمت کی بات ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ نبی نہیں تھے. لیکن پھر وہی بات کہ قرآن و سنت میں کیٹاگوریکلی نہ ان کی نبوت کا اقرار آیا نہ ان کی نبوت کا انکار آیا. تو واللہ عالم، اللہ کے بندوں میں سے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور علم سے نوازا تھا. قال لہ موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے کہا موسیٰ نے ان سے حل اتبعک، کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، الان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلائی وہ رشد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے، آپ اس میں سے کچھ باتیں مجھے بھی سکھائیں تو میں آپ کی اتباع کروں گا. اب آپ دیکھیں وقت کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک تو سفر کر کے آئے اور آپ کتنی عاجزی سے بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. کالا فرمایا، اب یہ کمنٹ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کا. فرمایا خضر علیہ السلام نے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. انک بے شک آپ، لن نہیں کر سکیں گے، تستطیع بلکہ ہرگز نہیں، تستطیع کر سکیں گے، معی میرے ساتھ، صبرن صبر، تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اب دوسرے وہ جو ہے آیت میں وہ خود ہی کمنٹ پاس کرتے ہیں خضر علیہ السلام کہ آپ کیسے صبر کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیوں کر صبر کریں گے. علام عالم تحط بہی خبرا، جب آپ کو خبر ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ جب میں جو چیز کر رہا ہوں گا، جو میں فیل کر رہا ہوں گا، علام عالم تحط بہی خبرا، تو آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی، یعنی اس کی وجہ موجود آپ کو پتہ نہیں ہوگی، تو آپ کیسے صبر کریں گے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کالا فرمایا، ستجدنی، کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، بے شک اللہ نے چاہا تو. اب آپ دیکھیں یہ سورۃ الکہف میں ہم شروع میں یہ پڑھ کے آئے ہیں اصحاب کہف کی سٹوری کے فوراً بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو، کوئی کل کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہیں. اور اسی اصحاب کہف کی شان نزول میں ہم نے ایک ویک نریشن کے ساتھ ایک حدیث بھی دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ یہ سوالات لے کے آئے تھے تو آپ نے کہا کل آ جانا، میں تمہیں ان کے جوابات دے دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا. تو وہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگلے دن نہیں آئے اور کچھ دن اور نہیں آئے، کہا جاتا ہے 2-3 ہفتے شاید نہیں آئے، پھر وہ آئے اور بتایا گیا کہ چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں کالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. دو چیزیں اپنے اوپر، دو ریسٹرکشن لگا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. فرماتے ہیں ایک تو میں صبر کروں گا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور دوسرا ولا اعصی لک امرا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ دیکھیں پھر کتنی عظیم وہ جو ہے شخصیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کتنی عاجزی کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک تو صبر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کے کسی حکم کی عدولی نہیں کروں گا. اب وہ جو ہے نا ایک ریسٹرکشن لگا رہے ہیں خضر علیہ السلام. کالا فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، کہ آپ میرے ساتھ جب چلیں گے، میری پیروی میں جب چلیں گے، تباہ میں جب چلیں گے، فَلَا تَسْأَلْنِي، میرے سے آپ نے سوال نہیں کرنا، فلا پس مت، تسألنی سوال کیجئے گا مجھ سے، ان شیئن کسی بھی شے کے بارے میں، حتیٰ جب تک کہ میں احدثو آپ سے بیان کروں، لکا منہ ذکرہ جب تک میں آپ سے اس چیز کا ذکر نہ کروں. تو یہ وہ جو ہے ان میں یہ ایگریمنٹ ہوا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کہ ایک تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ تعالیٰ میں صبر کروں گا، حالانکہ انہوں نے کمنٹ دے دیا کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کریں گے، اور کیسے صبر کریں جب آپ کو جو میں کام کر رہا ہوں گا اس کا علم نہیں ہوگا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ علم کے ساتھ صبر آتا ہے. جب آپ کو کسی حقیقت کا علم ہو، کسی شے کا علم ہو، تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک تو صبر کروں گا انشاءاللہ، اور دوسرا میں آپ کی کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ریسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا،
جب تک کہ میں خود آپ سے یہ بات کا آغاز نہ کروں. تو یہاں پہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکتے ہیں. یہ ہم نے 59 سے 70 تک پوری کی آیات، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے وہ جو ہے اب 3 واقعات ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے اگلی نشست میں پڑھنے اور سمجھنے کی، اور وہ بہت ہی اہم واقعات ہیں اور ان کا ہماری تقدیر سے بھی بڑا تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے کہہ لیں کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایک ایک انسان کے معاملات میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ ان واقعات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور کچھ ایڈ کیجیے گا. جی بھائی جان، بلال بھائی، ظفر بھائی. جی ڈاکٹر صاحب باقی دوست تو مصروف لگ رہے ہیں. وہ حضرت خضر اسلام جو ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی نبی ہونے کا تو ذکر نہیں ہے کہ مطلب وہ انبیاء میں سے تھے ایسے. جی قرآن و سنت میں تو نہیں ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، تو پھر بہت سے علماء دین جو ہیں ہمارے، بہت سے اکابرین جو ہیں ان کے مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں، تو وہ موجود ہیں. لیکن یہ جو ہے نہ قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، نہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے یا وہ جو ہے اللہ کے نیک بزرگ تھے. لیکن جو یہ گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے، جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق لیکن ڈاکٹر یاسر قاضی کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں، وہ اس طرح، لیکن انہوں نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. لیکن میں نے جو سمجھا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نبوت کو بیان کیا نا، وہاں پہ کہا کہ میرے یہ فضل ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں نبوت سے نوازتا ہوں. تو نبوت فضل ہے، اور اللہ کا رزق کسی کو دینا جو ہے نا، یہ وہ فضل ہے. اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں بھی کہا نا کہ جب جمعہ کی نماز پڑھو تو پھر بھاگو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اس لحاظ سے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قسم کا علم، جو کہ اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ ٹائم ٹریول آپ کے پاس تھا. تو لیکن ہاں ڈاکٹر یاسر قاضی کی یہ ان کی بڑی اتھینٹک ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. یہ اگلی آیات میں آئے گا اور وہ کہیں گے کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی تھیں. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ عام طور پہ انبیاء کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اللہ کی کمیونیکیشن. تو اس ریفرنس سے یہ وجہ ہے نا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ اس کے وجہ ہے نا حق میں نہیں ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. عمر موجود ہے؟ عمر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر بالکل، میں نے آپ کی بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، اور یہ آگے چل کے جب واقعہ مزید آپ الیبوریٹ کریں گے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ، پھر اس پہ کچھ کویسچنز ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو بڑا آپ نے سمپلیفائڈ کیا ہے اسے اور اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے. بلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی سر، اچھا ایکسپلین کیا چیزوں کو، بڑا اچھی طرح سے بتا دیا آپ نے، اور جو ہے نا علم میں اضافہ کیا. جزاک اللہ بالخیر. پھر دعا فرما دیجیے بلال بھائی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم.
اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واشفاني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. جزاک جی ظفر بھائی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ نہیں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست پہ، اور اقبالیات بھی اگلی نشست پہ رکھ لیتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ بالخیر. اگر پڑھنا